رزق کی برکت کا وظیفہ۔ رزق میں ہمارے رزق میں کس طرح سے برکت ہو سکتی ہے، رب کی رحمت سے ہم پر کس طرح سے برس سکتی ہے، اس رزق کا وظیفہ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ کچھ بیان کروں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رزق کی برکت کا وظیفہ، امام غزالی فرماتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک نے سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ آیا اور آ کر کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، میں بہت غریب ہوں، بہت زیادہ غریب ہوں اور میرے حالات بہت تنگ دست ہیں، تو مجھے کوئی وظیفہ بتائیں۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی تم اپنے گھر میں داخل ہو تو سلام کہا کرو، اور اس کے بعد 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھا کرو۔ سورت بھی کون سی؟ جو سب کو آتی ہے۔ میرے آقا نے وہ آسان سورت بتائی جو سب کو آتی ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جب بھی گھر میں داخل ہو تو سلام لو۔ کبھی کبھی ہوتا ہے نا عموماً ہمارے گھروں میں کہ ہم خواتین چیزیں بھول جاتی ہیں، ایک دفعہ کوئی چیز لینے گئے تو جب بھی مرد حضرات گھر آئیں نا تو انہیں چاہیے کہ آ کر سلام لیں اور 3 مرتبہ قل هو اللہ شریف سورہ اخلاص پڑھیں اور اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھی بھیجیں۔ تو جب وہ گھر آئیں کوئی بھی چیز لے کر، کبھی بھی ہوتا ہے کہ ہم لوگ بھول جاتے ہیں، ہم لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم یہ چیز بھول گئے اب لے آئیں، وہ چیز بھول گئے اب لے آئیں۔ بار بار جتنی بار بھی جائیں اور جتنی بار بھی گھر کے اندر داخل ہوں تو سلام ضرور کریں۔ جتنے بھی گھر میں لوگ ہوں بلند آواز سے سلام کیا کریں، کیونکہ سلام لینے سے ویسے بھی نیکیاں ملتی ہیں اور یہ ویسے بھی رزق میں اضافے کا وظیفہ ہے، رزق میں برکت ہوگی آپ کے۔ تو وہ چلے گئے، وہ نا بندہ چلا گیا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ وظیفہ بتایا تو وہ چلا گیا۔ تو حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ ہم انتظار میں تھے کہ وہ بندہ آئے اور ہمیں رزلٹ پتہ چلے کہ کیا ہوا۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کچھ دنوں کے بعد ہی وہ بندہ ملا۔ جب وہ ملا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تم نے میری بات پر عمل کیا؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ، وہ بڑا حیران تھا، تو اس نے کہا یا رسول اللہ، وہ وظیفہ تو میں نے اپنے لیے پوچھا تھا، تو میرے آس پڑوس کے لوگ بھی امیر ہو گئے، یہ کس طرح سے ہوا؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ اس وظیفے کی برکت ہے کہ یہ صرف آپ پر نازل نہیں ہوگی، آس پڑوس کے لوگوں پر بھی ہوگی، رحمت ہوگی۔ اور اس نے یہ بھی سوال آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ میری فیملی چھوٹی ہے، تو میرے بچے اکثر ننیال چلے جاتے ہیں، تو میں جب گھر میں اکیلا ہوں تو میں تب کیا کروں؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تب تم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو، لیکن یہ وظیفہ لازمی کرو۔ تو وہ لوگ، اس نے ایسا ہی کیا۔ ہمارے صحابہ اکرام جو ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرتے تھے، انہوں نے بھی یہ ہمارے لیے آسانی کی کہ یہ پوچھا کہ آپ اگر گھر میں کوئی نہ ہو تو وہ پھر بندہ کس کو سلام کرے؟ تو آقا نے کہا کہ تم اپنے آقا پر سلام بھیجو، درود و سلام بھیجو، تو اس کی بھی رحمت اور برکت تم پر نازل ہوگی۔ اگر گھر میں کوئی بھی نہ ہو تو پھر بھی آقا پر درود و سلام بھیج دینا چاہیے تاکہ ہم پر اس کی بھی رحمت برسے۔ تو اس انسان کے یہ عمل کرنے کی وجہ سے صرف اس پہ ہی نہیں، اس کے آس پڑوس کے لوگ بھی امیر ہو گئے۔ ہم لوگ تو آج کل ہوتا ہے نا کہ آج کل کیا ہر دور میں ہی ہوگا کہ لوگ چاہتے ہیں کہ جو بھی ہو ہمارے پاس ہو، دائیں بائیں نہ کسی کے پاس ہو، لیکن اللہ کی رحمت ہے کہ اس وظیفے کے کرم سے آس پڑوس کے لوگوں پر بھی رحمت برستی ہے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تو پڑھتا تھا تو تجھ پر رحمت برستی تھی، تو تیری وجہ سے تیرے آس پڑوس کے لوگوں پر بھی رحمت برستی تھی۔ تو ہمیں چاہیے، تمام مرد حضرات کے لیے میں یہ کہوں گی، اور ہمیں چاہیے کہ ہم جب بھی گھر میں داخل ہوں، جتنی بار بھی ہم سامان لینے جائیں، ہم آ کر سلام کریں۔ سلام کرنے سے کوئی چھوٹا نہیں ہو جاتا، کوئی بڑا نہیں ہو جاتا کہ انسان سمجھے کہ پتہ نہیں جی میری شان میں کوئی فرق پڑ جائے گا اگر میں آ کر سلام لوں گا تو۔ نہیں، مرد حضرات کے لیے ہے، یہ میرے آقا کا فرمان ہے کہ مرد جب بھی باہر سے گھر داخل ہو تو وہ سلام پڑھے اور 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھے۔ اور سب سے بڑی بات ہے اس سورت کو پڑھنے کا، 3 مرتبہ پڑھنے کا ایک قرآن پاک کے جتنا ثواب ہے۔ تو اگر ہم اس کو دن میں جتنی دفعہ بھی ہم باہر آئیں اور جائیں اور پڑھیں، جب گھر سے ہم باہر سے داخل ہوں گھر میں تو ہم یہ پڑھیں تو ہم دن میں کتنے قرآن پاک پڑھ لیں گے۔ اگر ہمارے گھر والے ہمیں بار بار سامان چیزیں لینے کے لیے بھیجیں، اگر ہم وہ لینے کے لیے جائیں اور بار بار واپس آئیں، تو ہم بار بار اس وظیفے کا پڑھیں
تو پھر ہم پر کتنی رحمتیں ہو جائیں گی، ہم کتنے قرآن پاک کا ثواب مل جائے گا۔ تو یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وظیفہ ہے، سلام کریں اور اس کے بعد سورہ اخلاص 3 دفعہ پڑھیں، اور جب گھر میں کوئی نہ ہو تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجیں، تو اس کی رحمتیں اور برکتیں پھر دیکھیں۔ اور میرے آقا کی ہر بات سبحان اللہ قربان جاؤں، وہ سچ ہے، وہ حق ہے، وہ ہمیشہ سچ ہوگی اگر آپ اس پر عمل کریں اور دیکھیں کہ اس کی رحمت سے آپ پر اور آپ کے آس پڑوس کے لوگوں پر کتنا کرم ہوتا ہے۔ بہت ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔